19واں پارہ سورہ النمل آیت شریفہ 40۔ اللہ مالک کی توفیق سے گزشتہ 2 دروس میں اس آیت مبارکہ کے حوالے سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عاجزانہ گفتگو کی حقیر سی توفیق الہی سے کوشش کی گئی۔ اس آیت کریمہ میں سیدنا سلیمان علیہ السلام کے ملکہ سبا کا عرش طلب کرنے، آنکھ چھپکنے سے پہلے ان کے حضور پہنچ جانے، اور پھر اس کے بعد سیدنا سلیمان علیہ السلام نے جو کہا اس کا ذکر ہے۔ تو ہم اللہ کی توفیق سے آیت شریفہ کا بامحاورہ ترجمہ صرف آخر سے کرتے ہیں، تاکہ جو بات آج کے سبق میں عرض کرنے کی عاجزانہ گفتگو کا حقیر سا ارادہ لے کے آیا ہوں اس کے سمجھنے میں آسانی رہے۔ جب انہوں نے اس کو یعنی ملکہ سبا کے عرش کو اپنے پاس پڑا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کے فضل سے، تاکہ وہ مجھے آزمائیں کیا میں شکر کرتا ہوں یا نہ شکری۔ اور جو شخص شکر کرے تو در حقیقت وہ اپنی جان کے لیے شکر کرتا، اور جو کوئی ناشکری کرے تو یقیناً میرے رب بہت بے پرواہ اور بڑے کرم والے ہیں۔ کل کے سبق میں بات یہ چل رہی تھی کہ سیدنا سلیمان علیہ السلام نے اس عظیم بات کی نسبت اپنی طرف نہ کی کہ میں ایسی سلطنت کا حاکم ہوں کہ میرا ایک درباری یہ کام نہ، اس کا کہیں نام و نشان بھی نہیں۔ اور یہ سلیمان علیہ السلام تنہا ایسے نہ تھے۔ کل کے سبق میں ہم نے سیدنا خلیل الرحمن علیہ السلام، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا ذوالقرنین، تینوں کے حوالے سے یہ بات تفصیل سے عرض کی کہ ہر ایک کا طریقہ مبارکہ یہی تھا کہ جو نعمت ان کے ہاں ہوتی اس کی نسبت صرف اللہ کی طرف۔ آئیے میرے ساتھ ایک نیک امتی نوجوان شخص کا واقعہ تو طویل ہے، اس کا اس حوالے سے مختصر ذکر سماعت فرمائیں۔ سورہ البروج میں جن خوش نصیب لوگوں کا اور بدبخت لوگوں کا ذکر ہے کہ اللہ پر ایمان لانے کی پاداش میں بدبختوں نے اللہ والوں کو نہایت بھڑکائی ہوئی آگ میں پھینک دیا اور خندقوں کے کنارے پر بیٹھے ہوئے ان کے جلنے کا تماشا دیکھ۔ طویل قصہ ہے۔ آج کے سبق کے متعلقہ جو بات ہے، اس سارے توحیدی انقلاب کا سبب ایک نوجوان بنا۔ ایک نوجوان بادشاہ نے جادو سیکھنے کے لیے جادوگر کے پاس بھیجا۔ اللہ پاک نے اس کا نصیب بلند کیا۔ ایک اللہ والے سے راستے میں ملاقات شروع ہوئی اور وہ
وہ نوجوان توحید والا چلتے چلتے اللہ پاک نے اس کو علم بھی دیا اور کرامت بھی عطا فرمائی۔ اس کی کرامت یہ تھی کہ وہ بہت زیادہ شدید بیماری میں مبتلا لوگوں کے لیے دعا کرتا، اللہ شفا دیتا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ یہ تھا کہ وہ ہاتھ پھیرتے اللہ شفا دیتے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ کرامت ایسے ہی تھی کہ وہ بیمار آتا، دعا کرتا تو اللہ پاک شفا دیتے۔ اب توجہ فرمائیے جو ہمارے اس موضوع کے متعلق ہے، اس زمانے میں بادشاہ بہت ہی بدبخت، اور اسی بدبخت بادشاہ نے اس کو منتخب کیا تھا کہ جائے اور جادو سیکھے۔ اللہ پاک نے اس کا نصیب اچھا کیا، صورت بن گئی کہ وہ دین سیکھا، توحید والا بن گیا۔ اسی بادشاہ کا ایک درباری، ایک ایڈوائزر، ایک مشیر جو بھی تھا، نابینا ہو گیا۔ اب یہ نوجوان جس کو اللہ نے یہ کرامت دی تھی کہ دعا کرتا، بیمار شفا یاب ہو جاتا، اس نے بھی اس نوجوان کے حوالے سے خبر پا لی۔ اب وہ بادشاہ کا ساتھی بہت زیادہ تحائف لے کر اس نوجوان کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، یہ سارے تحفے جو میں لایا ہوں، اب شاہی درباری جو تحفے لایا ہوگا وہ معمولی تو نہ، یہ سارے تحائف اگر تو نے مجھے شفا دے دی تو تیرے لیے۔ آپ نے اس کی بات نوٹ کی، اگر تو نے مجھے شفا دی تو سارے تحفے جو میں لے کے آیا ہوں تیرے ہیں۔ نوجوان نے سنا، اس کا رد عمل کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی، اور آج بھی اس خوش نصیب کے یہ تاریخی الفاظ حدیث کی کتاب میں موجود ہے۔ فرمایا، انی لا اشفی احدا انما یشفی اللہ۔ یقیناً میں کسی ایک کو شفا نہیں دیتا۔ جو بات میرے خیال میں ہے، تعریف اس کا جو زہر ہے وہ بہت گہرا ہے۔ کیوں ڈاکٹر صاحب؟ بڑے بڑے پختہ لوگ تعریف کرنے پر، چوہدری صاحب ایسے ہیں، تعریف کرنے پر بہک جاتے ہیں، ان کا منہ بھی ڈرامے کرنے لگتا، ہاں ٹھیک ہے، ویسے 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 مقصد ہے تو نے ٹھیک کہا۔ فوراً کہا، یقیناً میں کسی ایک کو شفا دیتا۔ انما یشفی اللہ، در حقیقت شفا دیتے ہیں اللہ۔ فَإِنْ آمَنْتَ بِاللَّهِ دعوت اللہ فشفا، اگر تو ایمان لایا تو میں اللہ پاک سے دعا کروں گا وہ تجھے شفا دے دے۔ نوجوان نے دعا کی، اللہ نے اسے شفا دے دی۔ اب کیا ہوا؟ یہ شاہی رفیق، درباری شاہی بادشاہ کے ہاں پہنچا۔ اس کا درباری تھا، پہلے اندھا، پہلے ٹھیک، پھر اندھا، اب ٹھیک تھا۔ بادشاہ نے
کہا کیا ہوا؟ اس نے ساری خبر سنا دی۔ بادشاہ ناراض ہوا، یہ کیا ہو گیا؟ بادشاہ نے سختی کی، اس نے اس نوجوان کی خبر بھی دے دی کہ اس طرح وہ نوجوان جس کو آپ جادو سکھلانے کے لیے بھیجا کرتے تھے وہ توحید والا بن کے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ اعزاز دیا۔ اب بادشاہ نے اسی نوجوان کو بلایا۔ بادشاہ بہت ہی کھوٹا اور مکار تھا، چاہتا تھا کہ نوجوان کو ورگلا کر دوبارہ اپنے دین میں، اپنے حلقہ میں شامل کر۔ کہنے لگا تو بہت بڑا ہو گیا، تیری شہرت تو یوں ہے، اور تو نابینے آدمی کو شفا دیتا ہے۔ نوجوان نے فوراً کہا نہیں، میں نہیں دیتا، اللہ دیتا۔ باقی قصہ اللہ موقع دے تو پھر سنائیں۔ تو ہم کیا پڑھ رہے تھے؟ اللہ والے اس بات کو یاد رکھتے ہیں اور اقرار ہی نہیں، اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں، جو کچھ ہے اللہ مالک کے پاس۔ یہ تصویر کا دوسرا رخ وہ بھی دیکھتے ہیں۔ بدبخت لوگ، ان کا طریقہ اس کے بالکل برعکس، اور اس کے لیے کتنی مثالیں ہیں۔ ہم صرف 2 مثالیں اللہ کی توفیق سے آج کے سبق میں دیکھتے ہیں۔ قارون کا نام سنا ہے؟ آئیے اس بدبخت کی بات سنتے ہیں۔ 20واں پارہ ہے سورہ القصص۔ جی ابھی بتاتا ہوں بیٹا انشاءاللہ۔ آیات شریفہ 76 سے 78 تک ہم اس کا خلاصہ سنتے ہیں، اور جہاں ضرورت ہوگی آیت شریفہ پڑھ کے اس کا ترجمہ سن لیں۔ قارون کو اس کی قوم نے سمجھایا۔ آیت شریفہ 76 کے آخر میں اس کا ذکر ہے۔ انہوں نے اس سے کہا لا تفرح، پھول نہیں، تکبر نہ کر، فخر نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ پھولنے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور جو کچھ تجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کے ساتھ آخرت کو تلاش کر، اور اپنے دنیا کے حصے کو بھی نہ بھول، کھا پی پہن لذت سے زندگی بسر کر، لیکن اللہ پاک نے جو دیا اس سے آخرت کو طلب کر۔ اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تیرے ساتھ احسان کیا تو بھی احسان کر، کمزوروں، غریبوں، مسکینوں کے ساتھ تعاون کر، اور زمین میں فساد بپا نہ کر، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ ساری بات کس کی ہے؟ فرعون کی قوم کی، قارون کی قوم کی، اس کو سمجھاتے۔ اب سنیے اس بدبخت کی بات۔ قال انما اوتیتہ علی علم عندی، اس نے کہا در حقیقت انہوں نے کیا کہا تھا؟ جو اللہ نے دیا ہے اس وجہ سے یہ کہا۔ اب قارون کا جواب کیا ہے؟ انما اوتیتہ علی علم عندی۔ ارسلان بیٹے نے بہت شاندار شیطانی جملہ یاد کروایا ہے۔ یہ شاندار اس لیے نہیں کہ
پسندیدہ اس لیے تاکہ اس کی وضاحت ہو جائے. ایک شیطانی جملہ یونیورسٹیوں کالجوں نوجوانوں میں چلتا ہے، خوف ہے تجھ پر، پیدا بھی تو خود ہی ہوا ہے، اپنے اندر سے نکلا ہے تو. حیا نہیں آتی بدبخت، ماں کی بھی نفی، باپ کی بھی نفی، نسل کی بھی نفی، تو کہاں سے آیا؟ کسی جنگل سے، اور جنگل میں جو درندے ہوتے ہیں وہ بھی کسی نسل سے ہوتے ہیں، تو کہاں سے آ گیا؟ سیلف میڈ. قال انما اوتیته على علم عندي. قارون نے کہا در حقیقت مجھے دیا گیا ہے میرے ایک علم کی وجہ سے. اللہ کا کوئی احسان نہیں ہے، مجھ میں ایسی کاریگری تھی کہ مجھے دیا گیا، احسان نہیں، میں اس کا آج کی زبان میں ڈیزرونگ تھا. اب دیکھیے اس کا حشر کیا ہو. آیت شریفہ 81 میں فخسفنا به وبداره الارض. سو ہم نے اللہ پاک اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا. فما كان له من فئة ينصرونه، تو اس کے لیے کوئی جماعت اس کی مدد کرنے والی نہ ہوئی. وما كان من المنتصرین، اور نہ ہی وہ اپنی مدد آپ کر سکا. اور یہ ایک دوسرا مقام 24واں پارہ صفحہ غالباً آپ کے پاس 468 ہے، 468 ہے. فور سکس 68 جی عرض کرتا ہوں بیٹا. سورہ الزمر آیت شریفہ 49 4 جی میں نے غلط نمبر کہا 465 جی جی فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَانَا. جب انسان کو مصیبت پہنچتی ہے وہ ہم سے دعا کرتا ہے. ثُمَّ إِذَا خَوَّلْنَاهُ نِعْمَةً مِنَّا، پھر ہم جب اسے تخویل کرتے ہیں نعمت اپنی طرف سے. دیکھیے یہ جو لفظ ہے تخویل، اس کا خاص معنی ہے، نوٹ فرمائیں. تخویل ہوتا ہے کسی کو کوئی چیز دینا اس کے حق کے بغیر. یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا جب ہم دیتے ہیں، کیونکہ دینے کی دو صورتیں ہوتی ہیں. ایک یہ ہے کہ باپ بیٹے کو کوئی چیز دیتا ہے بغیر کسی معاوضے کے. ایک یہ ہے کہ شاپ کیپر کسی کو کوئی چیز دیتا ہے پیسے لے کے. بات واضح یہ مقصد اعطا یا عطا، اس میں دینا ہے، دونوں چیزوں کا امکان ہے، کسی بدلے کی بنا پر اور بغیر بدلے کے. حولنا ہو تخویل، اس میں دینا ہوتا ہے بغیر جس کو دیا جا رہا ہے اس کے کسی استحقاق کے، ڈیزرونگ نہیں ہوتا. اب باپ بیٹے کو کچھ چیز دیتا ہے تو اس سے کچھ لے کے دیتا ہے. سالوں ماں باپ اولاد کی خدمت کرتے ہیں، کچھ لیا ہوتا ہے ان سے پہلے، پیدا ہونے سے پہلے انہوں نے کچھ دیا ہے. ایک ہے تخویل، ایک ہے اعطا. برعکس اعطا میں
بدلہ بھی ہو سکتا ہے بغیر بدلے، لیکن تخمین میں بدلہ نہیں ہوتا. تو فرمایا ثم اذا خولناہ نعمتا منا، پھر جب ہم اسے کوئی نعمت دیتے ہیں بغیر اس کے استحقاق کے، قال انما اوتیتہ علی علم، وہ کہتا ہے مجھے یہ دی گئی ہے کیوں؟ علم کی بنیاد. کیا بدبختی کی یہ صورت عام ہے یا کم ہے؟ بات وقت ہوا چاہتا ہے یہیں پہ بات روکتے ہیں. کل کے سبق میں یہیں سے بات شروع کریں گے. اگلی بات کا تعلق ہمارے آئندہ سبق سے ہے. بل فی فتنہ انشاءاللہ الرحمن.